وزاد الانتظار حمد معني محمد كشمير الراقي سناني محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فريد درمت مصطفى بس محمد أسطمي قام خدا خدا يا أسطحب مصطفى يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا إلهي فؤاد صديق سليمان پیدا کر عمر فاروق جیسا کوئی جلدی انسان پیدا کر یہاں سے کوئی حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر راہ ملتی ہے شب قطاروں سے اور ہدایت نبی کی یاروں سے رضی اللہ تعالی واجب احترام عزیز دوستو ماہ ذوالحجہ کا مہینہ یہ قربانیوں سے پر مہینہ ہے ماہ ذوالحجہ اور محرم کا آپس میں ایسے اتصال ہے اس مہینے میں بھی ہمیں قربانی کی ابتداء جھلک نظر آتی ہے اور اس مہینے میں بھی گویا قربانی کی مثال اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے میرے محترم دوستو قریب 10 ذوالحجہ گزر چکا اور پوری دنیا کے توحید کے ماننے والوں نے ایک اللہ کو ماننے والوں نے اللہ کے حضور نذرانے قربانی پیش کر کے ایک لازوال تاریخ کا پتہ بلکہ وہ ایک سلسلہ جو چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل خلیل اللہ ذبیح اللہ علیہ السلام کے وقت سے وہ اس کو مٹنے نہیں دیا ختم ہونے نہیں دیا بلکہ الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر ایک جذبہ اللہ کے حضور دکھا کیسے جذبہ ہے یقیناً اللہ رب العزت نے اپنی بندوں سے یہ اعلان کروایا قل کہہ دو ان صلاتی ہماری نماز ونسکی ہماری قربانیاں ومماتی ومحیای ومماتی ہماری زندگی اور موت للہ رب العالمین ایک اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا گویا یہ اللہ کی بندگی کے ایک اظہار اللہ کے حکم کو پورا کرنا اللہ کی بندگی کے ایک اظہار ہم نے 10 ذوالحجہ کو اللہ کے حضور قربانیاں پیش کر کے گویا اللہ کی کوئی احسان نہیں بلکہ ہم نے اس کو اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھا کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ میرے نام پیچھے ایک جانور ہوا کتنے ہوں گے جو جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام سے
غیر اللہ کے لیے چڑھاتے ہیں، غیر اللہ دانتوں کے بنے ہوئے خود ساختہ خداؤں کے سامنے جانوروں کے پیٹ چڑھاتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن شکر ہے ہم نے جو یہ عظیم قربانی اللہ کو پیش کی، اللہ کے حکم کے مطابق صرف ایک اللہ کے لیے ایک نذرانہ، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے ایک ہی تاریخوں میں، ایک ہی ایام میں، ایک دن آگے پیچھے فلک کے حوالے سے آسمانی جو ایک نظام ہے اللہ کا فلکیات کا، اس کے حوالے سے فرق آ جاتا ہے، لیکن صرف ایک دن کا فرق آتا ہے، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن تقریباً ایام ہو اور انہیں ایام میں اللہ کے جاتے ہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور پھر اسی ذی الحجہ کے مہینے کے آخری ایام میں ایک اور تاریخی، ایک بہت ہی جس نے آج تک اسلام کی بنیادوں کو باقی رکھا، اسلام کے اساس کو باقی رکھا، اسلام کے احکامات کو باقی رکھا، دین اسلام کے زبر زیر پیش کو باقی رکھا، ایک ایسی ہستی کی قربانی سے معلم ہے کہ جس کے نام سے آج بھی دشمن لرزب و انداز ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اسی ذی الحجہ کے مہینے کی آخری ہے، اور بیچ کے ایک تاریخ آتا ہے 18 ذی الحجہ، جو کل کے دن تک گزرتی ہے، لیکن ہم اس حد تک حضرت سیدنا عثمان بن عفان یا دیگر اصحاب رسول کے شہادت کے ایام کا تذکرہ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ کہیں یہ اسباب ہم بھولنے نہ، ہمیں پتہ چلے دین اسلام کی بنیادوں میں کس کس کا پوچھا، جنہوں نے اپنا خوبصورت خون کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے دین کو باقی رکھا۔ میرے محترم دوستوں، مجھے کہنی دیجیے خدا کی قسم، اگر ان عظیم ہستیوں کی یہ قربانیاں نہ ہوتے، یہ خون شامل نہ ہوتا، خدا جانے آج اللہ کا دین کس صورت میں ہوئی۔ یہ اتنے عظیم ہستیوں کی یہ قربانیاں ہیں، ان کی لاجواب خون ہے، ان کا خوبصورت خون ہے، ان کے قیمتی خون ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کا۔ اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھولیے مت، یہ عظیم دین اسلام کی بھی ہیرو ہے اور ہمارے بھی۔ اگر ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بلا دیا، خدا کی قسم پھر ہم اپنے گویا بنیاد کو بھول جائیں۔ ہماری مثال ان جڑی بوٹیوں کی ہوگی جو معمولی ہوا میں بھی اکڑ کر کے پتہ نہیں کہاں چلے۔ اگر یہی بنیاد ہمیں یاد رہا، خدا کی قسم ہماری مثال ایک ایسے تناؤ اور درخت کی ہوگی جس کی بنیاد اس قدر مضبوطی میں اس کی جڑیں ہوں گے کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ بجلی کی طوفانوں میں یہ ہمارے ایک عظیم سکون، ان کی قربانیاں لاجواب، یہ سب سے آج احیاء ہماری ایمان کی دشمن ہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں اس کے اندر بے سکونی میں لگے۔ یاد رکھیں، ایمان سے بڑھ کر خدا کی قسم کوئی اور نہیں۔ آج ہم سے یہی نعمت ایمان کا چھیننا ہے۔ مسلمان ملکوں میں آ کر طرح طرح بتائیے، 20 سال افغانستان میں امریکہ نے گزارا، مجھے کرنا تو بتائیے کیا کیا، سوائے مسلمانوں کی لڑائی کیوں کیے کیا، سوائے معصوم افغانوں کے خون بہانے کی کیے کیا، مجھے تو بتاؤ۔ تم آئے تھے کہ ہم یہاں کوئی بہترین حکمرانی قائم کریں گے، ایک جھوٹی اطلاع پر تم عراق میں داخل ہوں گے، کیا کیا،
صرف ڈالروں کی لڑائی، ڈالر تقسیم کر کے امت مسلموں کو لڑانے کے سوا اور تمہارا کام کرنا، ہر جگہ تم نے امت مسلموں کو لڑا۔ ہم اس ملک میں پہنچ گئے، ہم شام پہنچ گئے، ہم عراق پہنچ رہے، یمن پہنچ رہے، ہم افغانستان پہنچ رہے۔ خدا کی قسم یہ پاکستان بھی ان ملکوں سے بدتر حال ہوتا اگر اس ملک میں یہ دینی مدارس اور ان دینی مدارس کے چلانے والے یہ خوددار تقویٰ سے مزین علماء اگر نہ ہو۔ کئی مرتبہ اخبار میں پیش کرتی اربوں ڈالر کر کے، اس لیے ہم بھی مدرسوں کے نظام میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم سے کہتے ہیں کہ تم بھی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوتا تمہارے مدرسوں سے، کبھی کہتے ہیں تمہارے مدرسوں سے انجینئر پیدا نہیں ہوتا، کبھی کہتے ہیں تمہارے مدرسوں سے خاندان پیدا نہیں ہوتا جو وکالت، جھوٹی وکالت کے ذریعے قاتلوں کو آزاد کرے، چوروں کو آزاد کرے، ڈاکوؤں کو آزاد کرے۔ تمہارے مدارس میں ایسے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ ظالم کے بچوں دینی مدارس میں لگے ہو، تم اپنے اداروں کو ٹھیک کرو۔ جس اداروں سے ڈاکٹر بنتے ہیں وہ ڈاکٹر بن کر نکلتے۔ معاف کیجیے، معاف کیجیے، میں دل کی ایک درد بیان کر رہا ہوں، اس سے نکلنے والے جو ہمیں ڈاکٹر کم نظر آتے ہیں، ڈاکٹر زیادہ نظر آتے ہیں۔ اور انجینئرنگ یونیورسٹی تم نے بنائے، اس سے انجینئر نکلنے والے، معاف کیجیے اچھے لوگوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی انجینئر کوئی بلڈنگ بنائے 10 سال کے بعد کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ قوم صالح کے انجینئروں نے جو پہاڑ کاٹ کر تعمیرات کی ہیں وہ آج کتنے سال ہو گئے؟ 9000 سال۔ 9000 سال کے بعد قوم صالح کے بنائے ہوئے وہ تعمیرات اب بھی برقرار۔ کیا انجینئر تمہارے ادارے سے یہ قانون کی ادارے جہاں سے نکلنے والا وکیل کیا کرتا ہے؟ غریبوں کا کیس دیتے ہیں جس کے پاس پیسوں کا مطلب ہے، یہ نہیں کہ یہ قاتل ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ کیا نہیں، میں آزاد کروں۔ اب دینی مدارس میں بھی یہی اصلاحات لانا ہے، یا صرف علماء پیدا ہوتے، علماء کو کیا کام ہے؟ مسجد میں بیٹھنا، مسجد کی کام کرنا۔ ارے تم لوگوں پہ تمہارا لاکھوں تنخواہ لینے والے پھر بھی انتظار کر رہے ہیں۔ آج علماء مساجد میں کیا تنخواہ ہے؟ 6000 لے رہے ہیں، 10,000 لے رہے ہیں۔ علماء کبھی انتظار نہیں کرتے، تنخواہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نواز کرے۔ ہم اللہ کی سپاہی، اللہ ہمیں کبھی بھوکا نہیں کیا۔ کیا بناؤ گے؟ معجون مرکب بناؤ گے؟ تم ڈاکٹر، تم میڈیکل کالج سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہاں سے انجینئر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ تم انجینئرنگ یونیورسٹی سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ تم میں ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہا؟ تم قانون کے یونیورسٹی سے کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ ختم کریں گے، یہاں ڈاکٹر پیدا؟ وہ کہیں کہ یہاں ڈاکٹری تعلیم نہیں دی جاتی ہے، یہاں قانون کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستوں، دینی مدارس میں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی مدارس میں قرآن حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے، دینی مدارس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آیا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ باقی جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں وہ دنیا کو سلجھانے میں مصروف ہے اور دینی مدرسے انسان کی آخرت بنانے میں مصروف ہے۔ قبر کی زندگی کو پہچان، حشر کی زندگی کو پہچان۔ ایک دن آنے والا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوں گے اپنے اعمال کے ساتھ، اس دن سرخرو ہو کر جاؤ اللہ کے سامنے۔ یہ دینی مدارس سے نکلنے والے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 18 ذی آپ کے لیے ایک عظیم تقریباً 36 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا
اور تقریباً 5ویں پشت کا آپ کا سلسلے نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. 5ویں پشت پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عثمان بن عفان کے والدین ایک ہو جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تک. حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ میری خالہ کہانت کی بات کیا کرتی ہے، یعنی کہانت کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے جس طرح کی میں نجوم کی اہمیت نہیں ہے، کہانت کی بھی اہمیت نہیں ہے. یہ جب بھی کسی کی پہچان کسی کی پیشانی کو دیکھتی تھی تو عجیب سی بات کہتا مستقبل کے حوالے سے یا خوشی کی بات کہی جاتی یا غم کی بات کہی. اور اللہ کے ساتھ یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ خوشی کون سی خوشی آنے والی ہے، غم کیا آنے والا ہے. ایک بات کہہ جاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک دن نگاہ آیا تو دیکھ خالہ آئی. خالہ نے جو ہی تسمہ فرما ایمان نہیں لگا، جو ہی میرے پیشانی کو دیکھو چلنے کے بعد فرمایا کہ عثمان خوشخبری ہوتے رہیے، رحمتیں ہوتے رہیے، عافیتیں ہوتے رہیے، خوشی تیری دروازے پر دستک دے رہی ہے، رحمت تیری دروازے پہ دستک دے رہی ہے. اور پھر ایک دفعہ نہیں کہا، 2 دفعہ نہیں کہا، 10 دفعہ جا کر کہا کہ عثمان مبارکبادی ہوتے رہیے، خوشیاں ہوتے رہیے، خوشیاں ہوتے رہیے. 10 میں حیران ہو کر اپنی خالہ کی باتیں سننے لگی. خالہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس نے میری پیشانی میں دیا کہ عثمان اس لمحے کو ضائع نہ کرنا، جو رحمت کی جونکر تیرے دروازے پہ دستک دینے والا ہے 2-3 دن کے اندر اندر اس کو ضائع مت ہونے دینا. اب خالق کو کیا پتا کہ وہ رحمت کا جونکر کیا ہے، وہ عافیت کا جونکر کیا ہے، وہ کون سی خوشی ہے جو 2-3 دن کے اندر اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دے. پریشان ہو گیا. خالہ نے کہا عثمان پریشان ہو، بہت بڑی خوشی تیری دروازے پہ دستک دے. پریشان خالہ تو اپنی گھر چلی گئی، مجھے پریشانی میں ڈال. فرمانے لگی تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے مکے. اتفاق سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے مکے کے کپڑوں کے. تجارت میں آپس میں ملنا جلنا ہوتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے ہیں میں اپنے تجارت کے مقام پہ تھا کہ نہیں، میں جا رہا تھا کہ راستے میں صدیق اکبر کا مقام پڑتا تھا تجارت، میں اس کے پاس کی اپنی تاریخ کی عالم. حضرت ابوبکر صدیق مجھے ایسا دیکھ کر مسکرایا. میں نے کہا ابوبکر خیر ہے، مسکرانے کے ساتھ پتہ نہیں کچھ عجیب خوشی تھے چہرے پہ دیکھا. یہاں ادھر خالہ بھی کہہ گئی، ادھر میرے یار میرے ساتھی ابوبکر بھی کہہ رہے ہیں. یہی وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اعلان نبوت فرمایا تھا، ابھی تک عام نہیں ہوا تھا. چند لوگوں تک یہ بات پہنچی تھی. ان چند لوگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والی، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے، غلاموں میں حضرت زید ابن سعد ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایمان لانے والے. یہ 4 افراد تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک ایمان لائے تھے. اس کے بعد ایک شخص اور ایمان لایا ہے، یا تو حضرت یاسر کے والد حضرت عمار تھے، یا حضرت عمار ایک کے بعد ہے 7واں نمبر ہے، یا حضرت بلال. ان میں کوئی ایک ایمان لایا ہے، باقی ابھی تک ایمان کا سلسلہ شروع نہیں ہوا کہ حضرت صدیق اکبر عثمان غنی سے ملے. حضرت عثمان غنی آ کر بیٹھ کے پریشان تھے. مگر صدیق نے کہا یا عثمان پریشان کیوں ہو،
شدت سے پریشان ہو. فرمایا پریشان مت ہو، ایک بہت بڑی رحمت ہمارے مکے میں طلوع ہو چکی ہے. اللہ کی ایک عظیم رحمت کا پہاڑ اس مکے میں آیا ہے. اے عثمان، کیونکہ حضرت سے ذکر پر تو چل پڑے اپنے راہ پر سعید روحوں کی تلاش میں. فرمانے لگے کہ میں عثمان سے گفتگو کر رہا تھا، عثمان اچانک میری طرف دیکھ کر حیرت میں ڈوبے تھے. ہم دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ حضور سے ہم کو گزر ہو. ایک دم وہ صدیق اکبر اپنے مقام سے نکلا ہے، تیر کی طرف بات کر حضور سے ہم تک پہنچا ہے. حضور سے ہم سے پتہ نہیں خفیہ کام کی کیا باتیں ہو. حضور سے ہم ہنستے ہوئے قریب آ گئے کہ عثمان بن عفان کے سامنے بیٹھ گئے اور دامن پھیلایا اور کہا ہے عثمان، اللہ تمہیں جنت کی دعوت دے. تڑپ شاید وہ 3 دن میں مجھے خوشی ملنے والی تھی، یہی تو نہیں ہے. نہ سوچا، ایک طرف سالہ کی وہ باتیں، دوسرے سے خیبر کی یہ باتیں، پھر سوچنے لگے اور کون سے خوشخبری ہو سکتی ہے. تڑپ کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا کہ ارسلم آپ جو کچھ کہتے ہیں پھر اس پر ایمان. بس یہ آغاز ہے حضرت عثمان بن عفان. پھر چلے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. آپ کی جو کارنامے ہیں مکے کے، اس کے بعد مدینے کے، سبحان اللہ کیا کہنے کی کمی ہے. خدا کی قسم بیان شروع کروں تو 2-3 دن مجھے لگ جائیں گے، لیکن ایک شخصیت کی باتیں کرتا ہوں. قریش کے لوگوں سے آپ کریں گے سخاوت، جو سخاوت کے اللہ نے آپ کو پہاڑ بنایا. قریش کی عورتیں اپنے بچوں کو جب سلاتی تھی ان لوریوں کے ساتھ سلاتی تھی. اے بیٹے میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنے قریش عثمان سے محبت کرتی. یہ مکی کی عورتوں کی لوریاں تھی جو بچوں کو سلانے کے لیے وہ کہتی. میرے محترم دوستوں، جب اسلام میں داخل ہوئے پھر کیا سے کیا رکھے، ہیرے تو تھے، تراشی کی ضرورت تھے، اور جو حضور کے ہاتھ آیا وہ ہیرا پھر ایسا اس کی تلاشی ہوئی کہ وہ آج تک اس جیسے ہیرا پھر کوئی زمانہ پیش نہیں ہوا. میرے محترم دوستوں، مکی دور کو چھوڑ دیتا ہوں، مکی دور کے مدنی دور کی طرف آتے ہیں. مسلمانوں کے لیے وہ کنواں جو یہودیوں کے پاس تھا وہ لے کر وقف کرنا، ایک سب نے اجازت دیا. اور پھر 6 ہجری میں اس کو خواب دیکھنا، عمرے کے لیے تشریف لے جانا. مکے پہنچ کر حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. اہلیان مکے کے نمائندے نے آ کر کہا کس لیے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا دیکھو ہم عسکری یعنی لڑائی کی نیت سے نہیں آئے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے، ایک تلوار ہے یہاں میں باہر ہے، لڑائی مقصد نہیں. ہم اللہ کی گھر تجارت کے جائیں ہیں تو آپ کر کے چلے جائیں. نمائندے نے کہا ہمارے قومی سطح کے قومی جرگے میں اعلیٰ سطح پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمارے لاشوں کے گزر رہنے سے گزر جائیے، ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے کے لیے نہیں. حضور نے سمجھایا، انہوں نے بات کر کے چلے. حضور نے فرمایا بھائی کیا کیا جائے، ان مکے والوں کو سمجھانا ہے، ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے. حضور کی نظر عثمان پر پڑی. عثمان سفیر بن کر جا سکتے ہو مکے؟ کھڑے ہو کر کہا حاضر. اہل مکہ احسانات تو نہیں ہیں میرے ان پہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ عثمان کے ہم کو بڑے احسانات ہیں، میری بات کی لاج رکھیں گے. میں جاتا چلے گئے تنہا. وہاں پہنچ کر اہلیان مکہ نے بات کو سنی کا عثمان نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے محسن ہیں، بیت اللہ کا طواف کیجیے، جتنا کر سکتے ہیں کیجیے، ہم آپ کو نہیں روکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ آنے والے خصوصاً عمر تو داخل ہی نہیں ہو سکے. عثمان بن عفان نے کہا اللہ کے لوگوں
تم لوگوں نے قبلہ تو مجھے بتا دیا لیکن میرا قبلہ نماز حدیبیہ میں ہے، اس کے بغیر عثمان طواف کیسے کر سکتا؟ افواہ لا دی گئی، عثمان نے رحمان بنا دیے گئے، افواہ کی حدیبیہ پہنچی، جب دل سے یہ بات سنی گئی حسن کو بھی بہت دکھ ہوا، صحابہ کو بھی بہت دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھے تھے حدیبیہ کے مقام میں، یہ درخت دار کیکر کا درخت بیٹھ کے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ صحابہ نے کہا حسن ہم بیعت کر چکے ہیں، فرمایا وہ ایمان کے لیے بیعت کی، اب خون عثمان کے لیے بیعت، ہم اس وقت تک حدیبیہ سے نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں۔ 1400 صحابہ کرام تھے، یہ کے بعد دیگر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے چلے گئے، بیعت کر لی، اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ہمارے ساتھیوں میں تو عثمان بھی تھے، عثمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ یوں اٹھایا، یوں رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے کہ وہ بھی اس بیعت سے راضی۔ آیتیں نازل ہو گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیکر کے درخت کے نیچے جو صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، وہ بیعت آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ ہو رہا، اور ید اللہ فوق ایدیہم، اور اے میرے حبیب جس ہاتھ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ قرار دیا حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ۔ کہاں یہ نسبت ہے، کہاں یہ نسبت ہے جو حضرت عثمان بن عفان کو دی؟ اور پھر اگلی آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابوا فتحا قریبا۔ اے میرے حبیب کیکر کے درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ان سب کو جنت کی خوشخبری سنا دی۔ اے عثمان قربان کیوں نہ ہو جاؤ میں تجھ سے، خود قید تنہائی میں کفار میں رہ کر 1400 صحابہ کرام کو جنت کا ٹکٹ دلوا۔ 12 کی بات ثابت ہوگی تھی افواہ کی، لیکن یہ نسبت اللہ نے بتا دی۔ یہ حدیبیہ کے واقعہ نہیں ہوا، اس کے بعد میرے محترم دوست واقعات بہت زیادہ ہیں، لیکن عثمان بن عفان کا آپ نے تقریباً 12 سال قبل بیٹ حکمرانی کی خلافت کی۔ الزامات لگانے والوں نے کس پہ الزام نہیں لگایا، نہ حق الزام، اس میں کوئی صداقت نہیں کی، لیکن اس سوا ملعون اور اس کی گروہ نے عثمان بن عفان پہ الزامات لگائے۔ کہتے ہیں کہ عثمان اقربا پرور تھے، تاریخ دانوں نے لکھے کہ عثمان اقربا پرور نہیں تھے، عثمان انسانیت پرور تھے۔ تم کہتے اقربا سے اس نے اچھا کیا، عثمان نے پوری انسانیت سے۔ اور پھر حج کے ایام کے ذی الحج کا مہینہ تھا، یہ بدبخت عراق سے مختلف اطراف سے احرام باندھ کر حج کے ارادے سے چلے، مکے پہنچ کر احراموں کو لپیٹا، سیدھے مدینے چلے گئے۔ عثمان بن عفان سے کہا گھر کا محاصرہ کیا، دے دو ہمیں، کیا چیز چاہیے، خلافت دے دو۔ فرمایا اب بات سمجھ میں آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائے گا، دشمن تم سے کرتا لینے کی کوشش کریں گے، خیال کرنا وہ کرتا کبھی بھی دشمنوں کے حوالے نہ کرنا۔ میں آج تک سوچ میں تھا وہ کرتا کیا ہے جو حضور نے فرمایا کبھی کسی کو نہ دینا، آج سمجھ میں آ گیا کہ کرتے سے مراد تو خلافت، جان دے دی لیکن خلافت اغیار کے حوالے نہیں۔ اور قوم نے کہا، پھر آنے والے بدبختوں نے کہا، جو عراق اور اطراف کے ملکوں سے آئے تھے، عثمان پھر تیار ہو جائیے، ہم آپ کو معاف دیں گے۔ فرمایا میں نے حضور نے سنا 3 حالتوں میں کسی انسان کا خون یعنی خون روا ہے لیا جا سکتا ہے، لیکن حاکم میں وقت ایک وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو 3 دن کی مہلت دو، اگر وہ آپ اس اسلام کی طرف پلٹ کر آیا
یا کسی کو لے آؤ اس کا اعتراض کیا ہے مطمئن کرو، نہیں مطمئن ہوتی ہیں اور کہا نہیں بس میں کفری عقائد پر قائم ہوں، 3 دن کی بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے، من ارتد فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کو قتل۔ اور اللہ کا فضل ہے، فرمایا میں نے جب سے کلمہ پڑھا آج تک میں نے کبھی ارتداد کا اسلام سے واپس کا سوچا۔ اور دوسرے ہی اس نے فرمایا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے قصاص میں اس کا سر اڑا دیا جائے۔ اللہ گواہ ہے، فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، میرے دل میں کبھی کسی انسان کی قتل کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرے ہی اس نے فرمایا جو شادی شدہ زنا کرے، الشیخ والشیخوخہ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد بدکاری کا ارتکاب کرے اس کو زمین پر بٹھا دو، اتنے پتھر برسا دو ان پر کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ فرمایا اللہ گواہ ہے جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے کبھی اس قسم کا خیال بھی نہیں، تینوں حالتوں میں میں مقررہ ہوں پھر کیوں لینے چاہتے۔ لیکن جمعے کا دن تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیا۔ حضرت سیدنا حسین اور آپ کے ساتھیوں پر رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 دن پانی بن رہا، 7 محرم سے 10 محرم تک حضرت عثمان بن عفان اور اس کے گھر والوں پر 40 دن پانی بن رہا۔ اگر مظلومیت کی بات کرتے ہو پھر آؤ مظلوم شہید اسلام کو جمعے کے دن کا روزہ رکھا تھا، قرآن پڑھتے جاتے تھے، پہلا پارے آخری صفحے پر، دوسرے پارے کے شروع کا سفر تھا۔ آج بھی یہ قرآن ترکی کے عجائب گھر میں پڑا ہے، پورے عثمان کی دب میں ابھی بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت پر دشمن کا وار چڑھ گیا، آپ قرآن پر گرے، وہ یا قرآن نے یہ نظارہ دکھایا، وہ عثمان جس کو قرآن سے محبت تھی، موت کے وقت قرآن نے عثمان کو گلے لگایا اور عثمان نے قرآن کو گلے لگایا۔ آئیں گے قیامت کے دن شہداء جس کی اجتہادت کی گواہی دنیا کی مختلف چیزیں دیں گے، جب باری آئے گی عثمان کی تو عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن نقارت الحق کل کے دن اس عظیم انسان کی یوم شہادت ہے۔ 12 سال ہونے اس کی کارنامے میں بیان کرتا، وقت مجھے آگے جانے نہیں دے رہا۔ اللہ پاک اس عظیم انسان کی اتباع سے فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں یہ تو مرتے اتنے باحیات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ عثمان کی حیا ہمارے گھروں میں زندہ کرے، اللہ ہمارے معاشرے میں عثمان کی حیا زندہ کرے، اللہ ہمارے تمام عالم اسلام کو عثمان جیسا حیا دار، اللہ کرے کہ جو ہمارے دولت مند ہیں عثمان جیسی سختی بن جائے۔ دیکھیے اتنا کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے باوجود عثمان کی دولت میں کمی نہیں آئے۔ ارے اگر اللہ کی راہ میں دو گے کم ہو جائے گا، اپنے میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرو جیسے عثمان میں تھا۔ اللہ پاک ان کے عظیم صفات ہم میں بھی پیدا کرے۔ سنت